في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تابعون یعنی نیکسٹ جنریشن جو آیا, صحابہ کا جنریشن ختم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنریشن, صحابہ کا جنریشن. ایم آئی کلیئر؟ اب نیکسٹ جنریشن آیا تابعون کا. تو تابعون کیسے سمجھانے لگے؟ قرآن سے سمجھانے لگے, سنت سے سمجھانے لگے, صحابہ کے اجتہاد سے سمجھانے لگے, پھر اپنے اجتہاد سے سمجھانے لگے, عربک گرامر سے سمجھانے لگے, اب یہاں پہ ایڈ کیا اہل کتاب کی روایتوں سے سمجھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام دنیا بھر میں پھیل گئے تھے اور ایک 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 کونوں میں جا کر علم سکھائے اور کئی کئی اسکالرز نکلے. بٹ بیسیکلی علم کے بارے میں سینٹرز 3 تھے. مکہ میں ابن عباس تھے, مدینہ میں ابی بن کعب تھے. ان کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے لکھواؤں. تو جو ہے انہوں نے لم یکن الذی لکھنے کو کہا. کس کو؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کہا کہ مجھ سے لکھوائے, اللہ نے میرا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو ابی بن کعب رونے لگے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دیکھیے مقام دیکھیے یا لیول دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کتاب لکھواؤ. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو 3 سینٹرز تھے, مکہ میں ابن عباس, مدینہ میں ابی بن کعب, اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 3 جو ہے سینٹرز تھے جو 3 صحابہ اکرام بیسیکلی جو ہے قرآن کو سیکھتے. ابن عباس کے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ڈیٹیلز. اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں تفسیر میں اہل کتاب کی روایتیں بہت بڑی تعداد, بہت بڑی نمبر میں شامل ہونا شروع ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بہت سارے اہل کتاب ان لارج نمبرز اسلام قبول کرنے لگے, اور جب وہ اسلام قبول کرنے لگے تورات اور انجیل کی روایتیں بیان کرنے لگے. ارے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے ہمارے پاس ایسے ہے, ارے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے ہمارے پاس ایسے ہے, ارے صالح علیہ السلام کے ہماری کتابوں میں بھی ہے. تو اس زمانے میں ریلیجیس اور پولیٹیکل کانفلکٹس بہت ہونے لگے. تو پھر کیا ہوا, ضعیف اور موضوع روایتیں بھی بہت بیان ہونے لگی, اور پھر شامل بھی ہونا شروع ہو گئی. ضعیف اور موضوع روایتیں, now you people know what it is. صحابہ سے زیادہ تابعین کی ایکسپلینیشنز ملتی ہے کیونکہ اس دور میں ایکسپلینیشنز کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, صحابہ کے زمانے میں ایکسپلینیشنز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن تابعین کے زمانے میں ایکسپلینیشنز کی ضرورت تھی. اس لیے جب ہم تفاسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں تو تابعین کی ایکسپلینیشن سب کو بہت ملتی ہے. تو کمپائلیشن آف تفسیر جو ہے فرسٹ سٹیج, پہلے دور میں تفسیر کی الگ الگ کتابیں نہیں ہوتی تھی, بٹ حدیث لکھنا شروع ہوئی تو انہی کو تفسیر سمجھنے میں یوز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو پہلی سٹیج میں تفسیر نہیں لکھی جانے لگی, ابھی تو احادیث ہی نہیں لکھے ہوئے تھے نا, تو ابھی احادیث لکھے جانے شروع ہوئے جن کو تفسیر سمجھنے میں ہوا. پھر سیکنڈ سٹیج میں تفسیر کی الگ الگ کتابیں لکھی جانے لگی. حدیث کے علاوہ پہ صحابہ کی روایتیں, تابعین کی روایتیں, اجتہاد, عربک جو ہے اس کا ڈیپتھ, اہل کتاب کی روایتیں, یہ ہوئی. لیک آف پراپر مٹیریل کی وجہ سے یہ بتانا مشکل ہے کہ تفسیر کی کتاب کون سی لکھی گئی, لیکن ارلیسٹ بکس میں سعید ابن جبیر کی تفسیر ہم کو ملتی ہے جن کا انتقال 95 ہجری میں ہوا. سعید ابن جبیر لیٹسٹ ہم کو ریکارڈ میں ملتی ہے, بٹ وی ڈونٹ نو, پراپر مٹیریل نہیں ہونے کی وجہ سے پہلی کب لکھی گئی نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ کمپلیٹ نہیں تھی, لیکن پہلے جنریشنز کے نریشنز اس میں ہمیں ملتے ہیں. ابن ماجہ کی بھی ملتی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے, بٹ فیمس کمپلیٹ تفسیر محمد ابن جریر الطبری کی 310 ہجری میں ملتی ہے. تو اس میں روایتیں تھی, گرامیٹیکل انالیسس تھا, ویریس قرات تھی, ان کا خود کا اجتہاد تھا. تو ہر ایسپیکٹ کو کور کرنے والی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تفسیر ابن جریر کی تھی. اس کے بعد بہت سارے مفسرین نے اس پیٹرن کو فالو کیا. تو فرسٹ پیریڈ صحابہ کرام اینڈ تابعین, سیکنڈ پیریڈ تبع تابعین, حدیث لٹریچر ابھی کمپائل ہو رہا تھا, تفسیر کا حصہ تھا, حدیث بھی ہے. تھرڈ پیریڈ independent tafsir based on ahadith and work of previous generation, and fourth period is more based on personal reason. ایک مفسر کو ہمیشہ جو بھی تفسیر پڑھا رہا ہو, لکھ رہا ہو, بیان کر رہا ہو, ایکسپلین کر رہا ہو, اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہونا چاہیے؟
نمبر 1 اس کی نیت، اخلاص، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، توحید پر ہونا، عقیدہ درست ہونا. کیونکہ اگر وہ توحید پر نہیں ہے اور اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے he cannot guide other people. دن رات کو قرآن سے جوڑنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، کیونکہ this is a very big work that you have taken the responsibility of. پاکی بڑائی کرنا اور اللہ کی مدد مانگنا، موت کو یاد کرنا، خوب توبہ کرنا، گناہوں سے دور رہنا. ابن القیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دل قرآن کو گراس نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ خالی نہ ہو کس سے؟ گناہوں سے. ٹھیک ہے، تو نیت، کنیکٹ قرآن، حمد و ثنا، موت کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں کلیئر ہے. قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے there are certain principles. ٹھیک ہے، آپ قرآن کی آیت ایکسپلین کر رہے، پہلے اپنا جو ہے مطلب بتا رہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہے. نو، قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے پرنسپلز میں سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کو پہلے قرآن سے ہی ایکسپلین کرنا ہے کہ اس آیت کا کوئی اور آیت میں کیا ہے، کوئی اور اس میں. اور مکی، مدنی، ناسخ، منسوخ، قرات، محکم، متشابہ، حقیقی، مجازی، یہ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہوئے ان کی روشنی میں سب سے پہلا ایکسپلینیشن ہوگا. ٹھیک ہے، پھر سنت سے، کیونکہ کانا خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اخلاق پورا، ان کا کردار پورا، وہ چلتے پھرتے قرآن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھنا ہے ان کے ایکشنز کیسے تھے، جیسے نماز، روزہ، حج میں وہ کیسے ایکسپلین کیے تھے. جیسے سورۃ البقرہ میں وہ سفید دھاگا اور سیاہ اس کا ہے، دیکھیے ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایکسپلینیشن دیے تھے. کسی ورڈ کو ایکسپلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیے تھے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم. احکامات کو ڈیٹیل میں کیسے ایکسپلین کیے تھے، جیسے چور کے ہاتھ کا کاٹنا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل میں ایکسپلین کیے تھے. تیمم کا جو ہے کیسے ایکسپلین کیے تھے، وہ پورا دیکھنا ہے. کوئی عام سے خاص کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایکسپلین کیے تھے، جیسے غیر المغضوبی اللہ تعالیٰ جو ہے یہود کی طرف اور وہاں پہ عیسائیوں کی طرف جو ہے اس کو بتائے تھے. کون بتائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں کہوں گی یہاں پہ کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین میں ہاں بھائی مغضوب میرے حساب سے وہ انو ہے، وہ ایسے ہے، وہ یہ. I will not say anything because آپ صلی اللہ علیہ وسلم has specifically told کہ غیر المغضوبی یہود ہے، so for me غیر المغضوبی یہود ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایکسٹرا احکام جو ہے ایڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہیں، جیسے سالی سے نکاح جو ہے جائز نہیں ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈ کیے خالہ اور پھوپھی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ایکسپلینیشن میں ایڈ کیے. تو یہ سب ہم کو کیا کرنا ہے، اپنی ریزننگ سے، اپنے اس سے نہیں سمجھانا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پہلے قرآن سے قرآن، پھر قرآن سے سنت. تو اس کے لیے پتا چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت بھی سمجھنا ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور بنا سنت کو سمجھے اور احادیث کو جانے قرآن سمجھانا بہت مشکل ہے. اور قرآن کو بنا احادیث کے ایکسپلین اگر کرنے کی کوشش کرے تو مس انٹرپریٹ کرنے کی بھی وہ ہے. پھر اس میں حدیث کی نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث کی لیول کیا ہے، ویلیو کیا ہے، ویٹیج کیا ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، یہ سب بھی جاننا ضروری ہے. پھر صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آیت کی ایکسپلینیشن قرآن اور سنت سے اتنی کلیئر نہیں ہوتی تو اپنے اجتہاد، اپنی ریزننگ سے یا عربی زبان میں اس کے کیا معنی ہوتے تھے وہ دیتے تھے. تو ہمیں قرآن اور سنت کے بعد صحابہ کرام کے انٹرپریٹیشن دیکھنا ہے. قرآن، سنت، صحابہ کرام کا انٹرپریٹیشن. اور صحابہ کرام سے اور بہتر کون ہو سکتا ہے جو قرآن سمجھے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کو وہ چیزیں جو ہے اگر ایکسپلین نہیں، مطلب وہ چیزیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس کا ایکسپلینیشن کلیئر نہیں ہوتا تھا، وہ جب تک ہٹتے ہی نہیں تھے جب تک ان کو جو ہے کوئی چیز کلیئر نہیں ہو. اور کلیئر کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیٹر آن لینگویج کی وجہ سے اور بہت ساری اس کی وجہ سے بہت ساری ایکسپلینیشنز کی ضرورت پڑنے لگی. تو صحابہ جو پرفیکٹلی قرآن سمجھے تھے وہ پرسنالٹیز ہے جن کا قرآن اٹ سیلف میں ذکر ہے، جو خود جو ہے اسباب النزول تھے. تو ان سے بیسٹ کوئی ہو سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کہا ہے قرآن میں. تو اس لیے قرآن، سنت، the next explanation will come from صحابہ کرام. اب قرآن اور سنت کا جو درجہ ہے، جیسے میں آپ کو بتائی کہ ہمیشہ کون کہے، کدھر سے آیا، کیا سورس ہے، کس کی بات کا کیا ویٹیج ہے. کیا صحابہ اکرام کی بات کا وہی ویٹیج ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یا قرآن کی بات کا تھا؟ تو دس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو جب ہم کوئی چیز کی بات، کوئی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں قرآن سے، قرآن کی ایکسپلینیشن، اس کی ایک الگ ویٹیج، الگ ویلیو ہوگی. قرآن کی سنت سے اس کی ایک الگ ویٹیج، الگ ویلیو ہوگی.
اب کیا صحابہ اکرام کی جو باتیں ہیں یا ان کی جو ایکسپلینیشن ہے قرآن اور سنت کا درجہ لے گا؟ اس میں ایکسپٹڈ اوپینین یہ ہے کہ لے گا جب ان کے اجتہاد سے نہیں ہو، یعنی ان کی ریزننگ سے نہیں ہے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور وہ جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک کرتے ہیں، یا وہ اسباب النزول تھے اور ان کی ایکسپلینیشن تھی، تو وہ قرآن اور سنت کا درجہ ہی لے گا۔ لیکن کوئی ایکسپلینیشن صحابہ کی اپنی سمجھ سے انہوں نے ایکسپلین کیا تو وہ قرآن اور سنت کا درجہ نہیں لے گا۔ Am I clear? Am I clear? ٹھیک ہے۔ قرآن اور سنت کے بعد کیا طریقہ لیتے تھے؟ عربی زبان کا علم، گرامر کا علم، پری اسلامک پوئٹری کے جو ورڈز ہوتے تھے وہ لیتے تھے۔ اہل کتاب کا رواج اور رویہ اس ٹائم پر تھا، پرسنل ریزننگ اور ان کے اجتہاد اور حکمت سے بھی۔ اس میں صحابہ کی روایتیں جو ہے، بہت ساری روایتیں ایک آیت کو لے کر اگر آئے گی یعنی تو وہ اجماع ہوگا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اٹ کین بی ایکسپٹڈ۔ یعنی ایک صحابی جو کہہ رہے ایوری بڈی از سیئنگ دا سیم تھنگ، تو اٹ از یونانیمسلی آل دا صحابہ کرام دے آر سیئنگ ون تھنگ، تو یہ ایکسپٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک صحابی کا ایک قول ہے، ایک صحابی کا ایک قول ہے اور پھر کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں وی کانٹ ٹیک، تو اس کا درجہ فرسٹ والے جو یونانیمسلی ایک ساتھ کہہ رہے ہیں اس کا درجہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایکسپٹیبل ہوگا لیکن برابر نہیں ہوگا۔ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ سے ایک آیت کو لے کر بہت جانچ پڑتال کرنی ہوگی کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ تابعون naturally، تابعون یعنی نیکسٹ جنریشن فرام صحابہ اکرام، نیچرلی they came from صحابہ، they learned from صحابہ who learned from prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عربی زبان کو، شاعری کو، اس کو بھی بہت ڈیپتھ میں لینے لگے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ پیور عربی زبان یوز میں رہی ہی نہیں، فورن ورڈز یوز ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے قرآنک جو لٹریچر ہے وہ ایک الگ وہ ہے، دیکھیے، اور اس کے لیے گرامیٹیکل میننگ سے سمجھنا بھی ضروری ہو گیا۔ اگر ایک سے زیادہ معنی ہیں تو سنت سے اس کا کیا ایکسپلینیشن ہوگا وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ لٹرل میننگ اینڈ ریئل میننگ ہم لوگ دیکھے تھے۔ دیکھیے جیسے اگر عورتوں کو چھو کر، وہ سورۃ البقرہ میں دیکھیے، عورتوں کو اگر چھو لو تو تم پھر کیا کر لو، تیمم کر لو والی آیت ہے۔ چھو لینا مطلب ٹچ کرنا نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کو ٹچ بھی کرتے تھے، کس بھی کرتے تھے، تو عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھونے کا مطلب یہاں پہ سیکشل انٹرکورس ہے۔ اس کو امام شافعی نے ٹچ کرنا لیا ہے، لیکن امام حنیفہ نے اس کو سیکشل انٹرکورس لیا ہے۔ اب اس میں انٹرپریٹیشن میں بھی اماموں میں ڈفرنس آ گیا۔ سنت سے اگر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں جو بتائی وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو عربی زبان کو جاننا، بولتی چالتی لینگویج میں اس کے کیا معنی ہے جاننا، محاورتاً اس کو کیا بولتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے وہ جاننا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں کیا تھی، یہ سب جاننا ایک تفسیر بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر لینگویج کی ڈیپتھ اینڈ انڈرسٹینڈنگ میں کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے، اگر لینگویج کی ڈیپتھ اور انڈرسٹینڈنگ میں کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے تو وہ سنت سے کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہا ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ امام ملک نے کہا جو لوگ عربی زبان کے بنا جانے تفسیر کرتے ہیں میں ان کو سزا دے کر لوگوں میں مثال قائم کروں گا۔ یعنی امام ملک کے نزدیک تفسیر بیان کرنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے عربک گرامر کا جاننا یا عربک لینگویج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے نماز کا، ابھی میں نماز بگننگ آف دا سیشن میں بتائی تھی، دیکھیں نماز اٹ سیلف از دعا۔ ایکچولی نماز کا مطلب دعا ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں آ رہا ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا میرے لیے فرض ہے، میں دعا کرتے بیٹھوں، نماز ہی نہیں پڑھوں۔ تو اس طرح بہت سارے ورڈز آئیں گے جس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ شرعی معنی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے نماز کا شرعی معنی کیا ہے؟ پورا نماز پڑھنا، اس کا لٹرل میننگ ہے دعا کرنا، تو شرعی معنی کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے قرآن نازل ہوئی ہے۔ کچھ بہت ریئر ورڈز بھی قرآن میں آتے ہیں جو پوئٹری یعنی عربک پوئٹری میں ان کا یوسیج ہوتا ہے، جیسے سورۃ النحل آیت نمبر 47 میں تقوف ایک ورڈ آتا ہے۔ اس ورڈ کے بارے میں حذیل قبیلے کے آدمی وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا یہ ہماری زبان کا ورڈ ہے، اس کا مطلب دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا یہ ورڈ کو عرب اپنی شاعری میں جانتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر جب تقوف کا یہ ایکسپلینیشن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسپٹ کیا، اور تفاسیر کی کتابوں میں یہاں پر اگر آپ جب سورہ نحل کی آیت نمبر 47 کو دیکھتے ہیں تو سورہ نحل کی ایکسپلینیشن میں تفاسیر کی کتابوں میں
یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیل خبیر، یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا. تو ایک جو ہے رافع نام کا ایک خوارش تھا، ہی واز فرام ڈیوینٹ سیکٹس، اور وہ لوگوں کو مسلیڈ کرنا چاہتا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس انٹینشن سے گیا کہ یعنی لوگوں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. ابن عباس بہت فیمس اسکالر تھے نا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے غلط پروف کرنے کے لیے اس انٹینشن سے گیا کہ ان کی ایکسپلینیشن غلط ہے، اور کہا ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں تم سے کچھ سوال کریں گے، تم اس کی دلیل عربی زبان میں دینا کہ اس کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے. اور اس نے پتہ ہے کتنی آیتوں کے بارے میں پوچھا؟ 189 آیتوں کے بارے میں اس نے پوچھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا جواب دیا. 189 آیتوں کے بارے میں پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا جواب پوچھا، جواب کہا اور کہا فلاں جگہ فلاں پوئٹری میں اس کا مطلب یہ ہے، اور کر کے ساری اس کے ڈاؤٹس جو تھے کلیئر کیے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عربک پوئٹری کا معلوم ہونا قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا لیول کا بھی درجہ پتا چلتا ہے. لیکن یہ پری اسلامک پوئٹری ہے ایٹ دا ٹائم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ناٹ آل دی پوئٹری دیٹ از ایگزسٹنگ ٹوڈے ان دا ورلڈ. وہ مطلب نہیں ہے پری اسلامک پوئٹری ایٹ دا ٹائم آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر کو جاننے کے لیے کچھ پری اسلامک پیریڈ کے کسٹمز کو بھی جاننا ضروری ہے. جیسے حج میں عرفہ کو نہ جانا، آیت میں ہے دیکھیے آپ سورۃ البقرہ کے، دروازے سے احرام کی حالت میں دروازے سے نہیں داخل ہونا. ایسے ہی ہم نہیں سمجھ سکتے کچھ آیتوں کو جب تک ان کے کسٹمز کو ہم نہیں جانیں. جیسے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہم، ان کے بارے میں ہے، تو وہ کیا کسٹمز تھے، وہ کیسے ذبح کرتے تھے، وہ جاننا بھی ضروری ہے. مائی لاسٹ ٹاپک از اہل کتاب کی روایتیں. I'm just concluding it now. تو اہل کتاب کی روایتیں اور اسرائیلی روایتیں جو ہے، تورات، انجیل، تلمود یعنی یہود کی احکامات کی کتاب ہے. اہل کتاب کی سرکشی، ان کی ضد، ان کی اسلام کے ٹورڈ دشمنی، انبیاء اکرام کو جھٹلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زہر دینا، قتل کرنا ویریس ٹائمز پر، اس کی کوشش کرنا، یہ سب سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں. یعنی وہ ہمارے بیسیکلی، اور آج بھی جو ہو رہا ہے دنیا میں ہم سے کتنی دشمنی ہے آپ دیکھیے. تو ہمارا ایمان کیا ہے مسلمانوں کا؟ تمام انبیاء اکرام پر ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہم کو ملتے ہیں. لیٹس لک ایٹ اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، یہ والی جو حدیث ہے وہ پوری حدیث، اگر ہم کمپلیٹ، بڑی حدیث ہے یہ، آگے آتا ہے اس حدیث میں، اہل کتاب کی روایتوں کو بلا جھجک بیان کرو، لیکن جو کوئی مجھ پر جھوٹ گڑھ لے وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے. تو اس میں اہل کتاب کی روایتوں کو بلا جھجک بیان کرو ہے. ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تورات کا ایک چھوٹا سا سیمپل لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے ایک دم لال گال ہو گئے اور کہا، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے. اہل کتاب آ کر مسلمانوں کو تورات جو ہیبرو میں تھی وہ پڑھ کر سناتے، اس کو عربی میں ایکسپلین کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب کہا کہ نہ اس پر یقین کرو نہ اس کو جھٹلاؤ، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، اور جو تم پر، یعنی جو قرآن نازل ہوئی اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو تمہاری کتابیں ہیں وہ اس پر بھی ایمان ہے. تو تین احادیث کو اگر ہم دیکھیں گے اور کمپیئر کریں گے، پہلے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لو، آرام سے لے لو. دوسرے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے اوپر ایمان لے کر آتے. تیسرا جو ہے کہا، نہ یقین کرو، نہ ریجیکٹ کرو، نہ ایکسپٹ کرو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسرائیلی روایتوں کو لے سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ قرآن اور احادیث کے خلاف نہ ہو. جیسے بہت سارے سٹوریز، بہت سارے روایتیں تفاسیر میں آتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں اپنی تفسیر میں بھی. تو جب وہ قرآن اور احادیث کے خلاف نہیں ہو تو پھر لی جا سکتی ہے. نمبر 2، یہ بیسک سورس آف نالج کی طرح نہیں لی جا سکتی ہے. قرآن کی کیا درجہ ہے، سنت کا کیا درجہ ہے، صحابہ کا کیا ہے، ان کی بات کا، تبع تابعین کا، پھر اسرائیلی روایت کا. تو بیسک سورس آف انفارمیشن کے لیے نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کوسچن مارک ہے. وہ لوگ اپنی کتاب خود تحریف کر دیے تھے، یہ تو کئی جگہ قرآن میں ہے، تو اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کوسچن مارک ہے. تو بیسک سورس آف انفارمیشن کی طرح نہیں لیا جا سکتا. بنا جھجک
لو یعنی قرآن اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بنا جھجک لو، تو اس کا مطلب قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جاتا ہے تو لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ڈانٹ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ تورات سے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے وہ لے کر آئے تھے۔ تورات سے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اسرائیلی روایات ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرمیشن صحابہ کرام کو دی، اور کی ایکسپلینیشنز میں روایتوں میں ہم کو ان کی روایتیں بھی ملتی ہے۔ جنگ یرموک 13 ہجری میں ہوئی جو رومنز کے ساتھ ہوئی۔ مال غنیمت میں کیا ہوا؟ رومنز کی بہت ساری کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور یہ کتابوں سے خاص طور سے اسرائیلی روایتوں کا طریقہ شروع ہوا 13 ہجری سے۔ بہت سارے اہل کتاب ایمان لے کر آئے تو وہ بھی اسرائیلی روایتیں بیان کرنے لگے۔ دھیرے 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 بہت فریکوینٹلی اور بنا جھجک یہ روایتیں تفسیر میں بیان ہونے لگی۔ اسرائیلی روایتوں میں ہمیں 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں جو نمبر 1 قرآن اور سنت سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتی، جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ ہے، یہ ہم کو کہاں سے ملا؟ اسرائیلی کتابوں سے ملا۔ یہ ہم ایزیلی لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن بھی ان کی اوتھینٹسٹی کو پروف کرتا ہے۔ سیکنڈ، جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کو کنٹرڈکٹ کرتی ہے، جیسے کسی نبی کا برا ہونا کہنا، نعوذ باللہ ان کی کتابوں میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بہو کے ساتھ بدفعلی کی، سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار کا قتل کیا کیونکہ اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہم بالکل نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن اٹسیلف میں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ تھک گئے، ایسے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ریگریٹ کیے، نعوذ باللہ، ایسی چیزیں ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے کنٹرڈکٹ کرتی ہے، ان کی روایتوں کو ہم بالکل بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو مواقف بھی نہیں ہے، وتھ الائنمنٹ بھی نہیں ہے، کنٹرڈکٹ بھی نہیں کرتی، تو جس کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہے۔ اور میجورٹی آف جو ہے اسرائیلی روایتیں اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جہاں پر قرآن اور سنت خاموش ہیں، جیسے کسی واقعے کا ذکر ملنا، ان کی ڈیٹیلز ملنا، ان کے نام ملنا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا نام کہاں سے ملا؟ اصحاب کہف کے کتے کا کلر کہاں سے ملا؟ گائے کا وہ حصہ جو وہ ذبح کیے تھے اور وہ مردے کے اس پہ مارے تھے، وہ کہاں سے ملا؟ اسرائیلی روایت سے۔ تو ان کا نہ لینا ہے نہ چھوڑنا ہے، بٹ when you are reading in تفسیر you should clearly know کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ اسرائیلی روایت سے آئی ہے تو اس کا کیا ویٹیج ہے، کیا ویلیو ہے۔ sometimes we don't know it، ورنہ بیان قرآن itself پہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں۔ بہت سے وقت تفسیر جب سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو they think کہ صرف تفسیر جو سنتے ہیں تو they think کہ it is mentioned in Quran۔ no، open your mind when reading تفسیر، open your senses when learning تفسیر، when learning the meaning of Quran۔ یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ صحابہ اکرام کی ہے، یا ان کے انٹرپریٹیشن سے ہے یا وہ قرآن سے بولے، وہ ان کے اجتہاد سے ہے یا وہ قرآن سے یا سنت سے ہے، تو اس کو آپ کو ویٹیج پتا چلے گا۔ ابھی تک ہم نے تفسیر، قرآن، سنت، صحابہ، لینگویج، یہ سب دیکھا، تو کوئی بھی بات اگر ہم آگے پہنچاتے ہیں تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل، کیونکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہیں؟ اللہ نے جھوٹ کو کئی دفعہ وارن کیا ہے، پھر جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ پر جھوٹ وہ کتنی بڑی ہے سوچئے۔ تو اسکالرس بہت سارے اپنے اجتہاد سے، انڈرسٹینڈنگ سے، اوپینین سے بھی بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں۔ کچھ اسکالرز نے اپنے اوپینین سے قرآن کو ایکسپلین کرنے سے منع کیا ہے، کچھ نے کہا ہے کر سکتے ہیں، کیونکہ مائی پرسنل وہ ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کہی ہوئی بات کو لاسٹ میں آئے گی وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار خود کہتے ہیں افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کر کے اپنی ریزننگ سے کوئی ایکسپلین کر رہا ہے، اٹس کوائٹ گڈ، but we should know کہ that is the explanation of that person, that is not coming from Quran, that is not coming from Sunnah, that is not coming from Ijtihad, that is not coming from تابعون، تابعون ان کی، you have to know that where is it coming from، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بار بار
اللہ تعالیٰ تدبر کا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک اینگل کو آپ بھی ایک الگ الگ اینگل سے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اور صحابہ کرام جو ہے اپنی اجتہاد سے بھی ایکسپلین کرتے تھے, لیکن ان کی اجتہاد شوڈ بھی وہ ان کی اجتہاد بہت علم کے اس میں تھی. تو اپنی ریزننگ سے اسکالرز نے جو ایکسپلین کیا ہے اس کے فائدے یہ رہے کہ ہر سوسائٹی کے ڈفرینٹ کسٹمز ہوتے ہیں, تو اپنے اپنے کسٹمز سے ریلیٹ کرتے ہوئے اسکالرز نے ایکسپلین کیا. سائنٹیفک نالج کا ایکسپلوژن ہوا ہے, اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے کنیکٹ کرتے ہوئے کیا. مورلز آف اسٹوریز لیتے ہوئے اور بہتر طریقے سے سمجھایا. تو پھر دس از کوائٹ اوکے unless and until it is going against Quran and Sunnah, and we should be knowing that this is the explanation and opinion of the scholar. غلط طریقے سے تفسیر کریں گے تو اس کے بہت سارے ڈینجرز ہیں. تو قرآن کی مین آیتوں پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. بعض وقت قرآن کی تفسیر اتنی 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 چلی جاتی ہے کہ وی ڈونٹ فوکس آن مین آیتیں, اور اس کے بھی بہت ڈینجرز ہے. تو مین جو ہے فوکس آیتوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے, ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن ٹو مچ ان ڈیٹیل گوئنگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ از اگین جو ہے کیا ہو جاتا ہے, ایک قصہ ہے, قصے پہ قصہ, قصے پہ قصہ, جتنا قصہ ہے بس اتنا بیان کیے تو پھر اتنا کافی ہے. ایک جو ہے ڈیوینٹ سیکٹس کی اور صوفیز کی تفاسیر بھی آپ کو ملے گی, جس میں کیا کریں گے, وہ ہڈن میننگز ایکسپلین کریں گے, انر میننگز ایکسپلین کریں گے. جیسے جو ہے ولی کا مطلب وی آل نو فرینڈز ہے, لیکن وہ ولی کا ایکسپلینیشن پھر الگ الگ ایکسپلین کریں گے. تو پلیز بی کیئرفل فرام دوز تفاسیر. اور بہت سارے ماڈرن تفاسیر بھی آپ کو ملیں گے جس میں زمانے کے پرابلمس کو ریلیٹ کرتے ہوئے, تو یہ سب ری انٹرپریٹ کرتے ہوئے. اگر ری انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے لیونگ قرآن وداؤٹ لیونگ قرآن اینڈ سنہ, دیٹ از آلسو ایکسیپٹیبل. تو میری پیاری پیاری بہنوں, آج یہ کورس ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اس لیے لیا ہم نے تاکہ قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے, اس کو ہم اور بہتر طریقے سے سمجھے. قرآن صرف نیکیوں کی مشین نہیں ہے, سجانے سوارنے کی کتاب نہیں ہے, خصمیں کھانے کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری درجوں کو بلند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے میرے درجوں کو بلند کرے. فائنلی ان کنکلیوژن میں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک سمندر آف نالج مل گیا ہے یہاں پر الحمدللہ, کہ ارے مجھے تو اب صحیح بھی معلوم ہو گیا, ضعیف بھی معلوم ہو گیا, مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا, مجھے وہ بھی معلوم ہو گیا. تو واٹ ہیپنز از یوزلی کہ جب ہمارے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے تو وی تھنک کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا. یعنی آئی ول اگین سے, جب ہمارے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, ہم کو یہ کہتا ہے کہ تم کو تو سب آ گیا. تو ہم کو سب نہیں آیا. اینڈ واٹ وی ڈو از کہ وی اسٹارٹ فائرنگ دا اسکالرز, کہ ارے وہ اسکالر ایسا ہے, وہ اسکالر ایسا ہے, ان کی بات ایسی ہے, ان کی بات. وی اسٹارٹ سو اسکالرس کی بہت محنت ہوتی ہے ٹو گیٹ آل دیٹ کنٹینٹ اینڈ نالج ٹو یو. تو آئی ریکویسٹ یو آل کی جس کے اندر جتنا علم آتا ہے نا اتنا ہمبلنس آتا ہے. تو اب علم آتے گنز لے کے فائرنگ کرنے کے لیے شروع مت ہو جائیے, ٹھیک ہے. بی ہمبل, ریسپیکٹ آل دا اسکالرس. اگر کسی کی نہیں دیکھیں, اور اگر نا اسکالر کوئی بات کہہ رہا ہے تو مائٹ بھی ایک بات اس کی غلط ہے لیکن باقی کی باتیں اس کے صحیح ہیں. غلطی صحابہ کرام سے بھی ہوتی تھی, وی ہیو سین کی کہاں کہاں ہوتی تھی, کیسی کیسی ہوتی تھی. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے بتاتے کہ تم میں سے بہترین عورتیں وہ ہے جو مہر منیمم رکھیں. تو ایک عورت وہیں کھڑی ہو کے بولتی کہ آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں بھائی کہ منیمم مہر ہو, جبکہ قرآن اٹ سیلف میں ہے کہ ڈھیروں ڈھیر مال دیے تو بھی واپس نہیں لینا ہے, تو مہر کین بی گیون ڈھیروں ڈھیر, ہاؤ کین یو سے. دین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر کے پھر بولتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں, تو وہ کدھر وہ اور کدھر ہم. تو پھر پلیز ریکویسٹ یہ ہے کہ ریسپیکٹ آل دا اسکالرس, بٹ وین یو آر ٹیکنگ دا نالج جسٹ بی کیئرفل, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن فار بینگ ہیئر. And now I open question answer session now. Yes, Sheikh Shahina. میم سب کو انمیوٹ کرنا تو option دے دیں گے نا. ہاں, ایک منٹ میں ابھی کر دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمیوٹ کر کے بات کریے شاہ. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, یہ جادو اور وہ
ये बोले ना उस्ताद, तो जो अब आजकल तो बहुत सारे मतलब मैं मालूम है, थोड़े लोग बोले सो है मुझे कि जो औलिया है तो अल्लाह ताला उनको नवाजे सो है, ऐसा जो जादू करते ऐसा वो नहीं करते, वो ऐसा बोलते, तो उसका क्या है उस्ताद, समझ में नहीं आया, तो मैं उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ उसका। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे। सबसे पहले बात कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई आपको बोल दिया ये औलिया है, ये वली है, आप मान लेंगे किसी को? आज मैं भी बोलती हूँ वली हूँ, मान लेते हैं। ऐसा नहीं है उस्ताद के अब जो दूसरे वो दरगाह पे जाते रहते तो उन औलिया है तो उनके करामात है उनके हाथ में, तो उन वो करामात अल्लाह ताला उनको नवाजे सो है। आप देखे करामात? अब मैं तो नहीं देखी होता इसलिए मैं खलास उसको कुछ नहीं खलास, बोल पाती। मैं देखी नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, खलास। जी जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। वही। यस फौजिया। जी, तवील का डेफिनेशन का मतलब क्या है? मैं थोड़ा मिस कर दी। टू रिटर्न, तवील मतलब टू रिटर्न। तवील का मतलब लॉन्ग होता है, दैट इज तावील, जी, खींच के असल मायने तक पहुंचना। टू रिटर्न To return. टू इट्स मेन मीनिंग। अच्छा, ओके। और आप सूर्य कहफ जो जुम्मा को पढ़ना है, नेक्स्ट जुम्मे तक जो नूर रहता, तो अगर अपन तर्जुमा पढ़े तो वो रिवॉर्ड नहीं आएगा, सिर्फ अरबी टेक्स्ट पढ़े तो ही आएगा, यस राइट? यस। जी, जज़ाकल्लाह खैर। यस सहर। उस्ताजा एक्चुअली क्वेश्चन ये था मेरा कि आप बोले नहीं, ये तो मेरे को मालूम है कि दो बहनों से निकाह नहीं होता, लेकिन ये कोई आयत में है क्या कुरान में? मुहर्रमात के रिश्तों में है ना आयत में? वो आयत में खाला का था, फुप्पों का था, लेकिन खाला फुप्पू का नहीं है, बहनों का है। Quiz link will be posted in it's 12:49 exactly at 1 o'clock. Quiz link will be posted. आयत में है तो दो बहनों को एक साथ, खाला फुप्पी का नहीं है वहाँ पे। अच्छा उसमें है ना उसका तो खाला तो कुम बोलते, वो महरम है तुम्हारे बोलते। खाला फुप्पी का मतलब कि, ठहरो मैं बोलती हूँ आपको, आप मिस इंटरप्रेट करें उसको। खाला और भांजी को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, फूफी और भतीजी को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, ये मेंशन किया हुआ नहीं है। अच्छा, और बहनों का भी है? देखो जैसा दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते ना, जी, वैसा खाला और भतीजी को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, फूफी खाला और भांजी और फूफी और भतीजी को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते, जैसा दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते। ओके, दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सुन्नत। मैं जो है आप लोगों को प्लीज थोड़ी देर कहीं पे भी मत जाइए। आई वांट टू इंट्रोड्यूस गिव यू ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ माय लवली टीम लीडर्स हियर। तो मेरे जो टीम लीडर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैं जी तब बोलिए। से पूछना चाहा, रईस भी हैंड करिए। दो बातें मुझे बता दीजिए, एक रजाई बहन के लिए कितनी मर्तबा दूध पिलाने पर वो रिश्ता भाई बहन का हो जाता है? 5 मर्तबा। 5 मर्तबा 2.5 साल की उम्र के अंदर। 2.5 साल की उम्र के अंदर 5 मर्तबा पिला दिए तो वो रजाई भाई हो जाता है। जी हाँ। हाँ, एक दूसरा आपने कहा ना कि सौतेली माँ से निकाह का कानून मनसूख हो गया क्या? नहीं, सौतेली माँ से निकाह का रिवाज पहले था, ये हुक्म हाँ, अल्लाह की साला तरफ के से था। हाँ, रिवाज पहले अरबों में था, जो अल्लाह का हाँ। हुक्म नहीं था, तो वो अच्छा। रिवाज को कैंसिल किए हैं, तो अब वो हाँ। रिवाज नहीं है। हमारे पास सौतेली माँ से भी हराम है। अच्छा, आपकी जितनी बीवियां हैं हाँ। हराम है। हाँ, जी, सौतेली माँ अब पहले तो था, वो सौतेली माँ से अब हराम है। अब अपनी ले शरीयत में पालक। हराम है। बाप के जितने बीवियां हैं सबसे हराम है। ले पालक बेटा जो हैता है, जो अल्लाह के नबी के जिंदगी में गुजरा, ले पालक बेटे की माँ से मैं पर्टिकुलर पूछ रही हूँ, आज के दौर में हराम है या हलाल? किससे? ले पालक यानी बेटे की माँ से। ले पालक का मतलब क्या है? अब जैसे कि जैद पालक, हाँ, लेके पालक अडॉप्टेड सन की माँ से। एडॉप्टेड सन से ही रिश्ता नहीं है तो एडॉप्टेड सन की माँ से क्या रिश्ता होगा? कुछ भी नहीं है रिश्ता। नहीं, वही अडॉप्टेड सन की माँ से निकाह कर सकता है। जिस बाप ने अडॉप्ट कर लिया
वो अडॉप्टेशन की माँ से निकाह कर सकता है? कर सकते हैं। 8, बस ये 2 सवालात थे मेरे। 2.5 साल के अंदर 5 बार दूध पिला दिए तो वो भाई बहन में बदल जाता है। हाँ, लेकिन 2.5 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब बड़े होके नहीं पी सकते। नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। Vayaki. I want to give a little introduction. I want all my team leaders to raise your hands. Noor Tabassum, Tayyaba Fatima, Zoha Jabin, Shiba Fatima, Alia Ali, Abeda, Farzana Javed, Irfana Sache, Lubna Samreen, Rahila Shaban, Shanur Amreen, Tehseen Sultana, Shada, Arshada, Fatima Farooq, Shamshad, Tarannum, इशरत जबीन, एलनास, सिद्रा तनवीर, महजबीन, सना खालिद, तहूरा फातिमा, सईदा कौसर, शमा परवीन, तस्मिया खान, खुशिफत रज़ाक, शाहीन खान, नसीबा फातिमा, रूही फातिमा, रोशन आरा, फातिमा सालेह, रफत अंसारी, निशात शरीफ, शबीना परवीन, सिद्रा फातिमा, आमिना अहमद, सुमैया सुल्ताना, सितारा खान, सबाहत बतूल, मकमूर सिमीन, आयशा फातिमा, काजिम, हफ्सा मोइस, सुमैया असलम, फरहा निखत, शमसा बेगम, मेहताब सुल्ताना, फौजिया बेगम, अहमदी सुल्ताना, नीलोफर नौशीन, रईसा अमरीन, आयशा अजीज, फरजाना सुल्तान, तबस्सुम जहान, सालिहा खान और आरिफा। ये हमारे प्यारे प्यारे टीम लीडर्स हैं जो तालीमुल कुरान की इतनी तारीफ आप लोग सुन रहे हैं, या फिर आपके अपने अकेले लीडर से आप वाकिफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमुल कुरान के चल रहे हैं, उसमें वी हैव 56 टीम लीडर्स एंड दिस होल टीम इज हेडेड बाय असरा बाजी एंड फरा। तो फिर इनके बिना ये तालीमुल कुरान की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल एंड इतनी इजी होना ये पॉसिबल ही नहीं था। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है जो ये पूरे टीम लीडर्स की मेहनत है। अगर आप जूम ब्रिज पे कोई तजवीद के स्टूडेंट होंगे, नहीं भी होंगे, कोई और क्लास के, रात के 2 बजे यू विल फाइंड सम लीडर टेकिंग क्लास, रात के 3 बजे यू विल फाइंड सम लीडर लिसनिंग टू तफसीर, यू विल फाइंड सुबह के 6 बजे फजर के टाइम पे सम लीडर विल बी देयर हेल्पिंग सम सिस्टर विद द ट्रांसलेशन। तो हाउ तालीमुल कुरान of Darul Arqam is different from other institutes or other academy is because of these leaders जो अपनी दिन रात सब कुछ जो है वो करके आप सबके लिए ये सब चीजें आसान बनाए, क्योंकि इनके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। I love you all for the sake of Allah, all my तालीमुल कुरान leaders, and जो नए जो है students है, they are also invited to be the leader. If you have done one level, you will get under the training under me and you can become the leader. तो please आप इन सब के लिए बेइंतहा दुआ करिए। It's not just your leader who is doing this work, but there are 56 leaders who are doing this work, beautiful work of तालीमुल कुरान। और यकीन मानिए अभी भी एडमिशंस के लिए नाम आ रहे हैं, लेकिन लीडर्स की कमी की वजह से वी आर नॉट टेकिंग एडमिशंस। तो आप लोग प्लीज आगे आइए और लीडर्स बनिए और लोगों को हेल्प करिए, सो दैट वी कैन स्प्रेड दिस वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला टू एज मेनी पीपल एज वी जो अपने वी कैन। तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये हमारे उसमें है ही नहीं, जितना हम कर रहे हैं वो भी हमारे इस्तात के बाहर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज मेड दिस पॉसिबल। Somebody would like to speak from team leaders? और एक चीज, those who are already तालीमुल कुरान के स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे लीडर्स को परेशान मत करो क्योंकि वो लोग अपनी दिन रात जिंदगी सब कुछ आपके पीछे कुर्बान कर दिए। ये जोहा, तैयबा एंड अरशदा कैन स्पीक, लुबना कैन आल्सो स्पीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल भी क्वेरीज आ रहे थे कि इतना मतलब ग्रामर के लिए, हिफ्स के लिए और तफसीर का भी कुछ करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बता दिए कि इतने लीडर्स है, तो फिर तफसीर का कितने डिटेल कोर्स होगा ये सबको आज और अच्छे से पता चल गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तालीमुल कुरान और तफसीर कुरान दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और बहुत सालों से चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बैचेस हो गए
اور اس کی وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی ساری ڈیٹیل ایک لنک کے تھرو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوں چیٹ باکس میں, اور نیا جو گروپ بھی ہم لوگ گروپ لنک دیا اس میں بھی ڈالتے جائیں گے, تو اس میں سے آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. بس چھوٹی سی یہ بات کے ساتھ میں یہاں پر وہ کروں گی کہ الحمدللہ یہ تعلیم القرآن کے جو ہم لوگ لیڈرز ہیں جسٹ ایسے ہی نہیں ہیں, استاذہ کے انڈر ٹریننگ ہوتی ہماری, ویکلی ٹریننگ ہوتی ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کو لائک جو جتنے ایلیجیبل ہے اس حساب سے ان کو مطلب لیڈرشپ ملتی. اور جیسا کہ استادہ بھی بتائے کہ قرآن کے حقوق کے بارے میں بتائے, 5 حقوق ہے قرآن کے, قرآن کو مطلب پر ایمان رکھنا الحمدللہ ہم سب کرتے, اللہ کا کلام ہے یہ سب سمجھتے, یقین رکھتے, تجوید کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے, لیکن وہ ایک اور حقوق ہے اس کا ہم بالکل احساس نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اس کے بعد کے جو 2 حقوق ہے وہ نبھا نہیں پاتے. لائک 4th and 5th حق یہ ہے کہ احکامات پر عمل کرنا اور قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا. جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کے احکامات پر عمل کیسے کریں گے اور اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے. اس لیے قرآن کے مطلب قرآن کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے تفسیر القرآن تعلیم قرآن کا جو ہمارا کورس ہے, پلیز ڈو جوائن اس. اس کی ساری ڈیٹیل ڈالی گئی ہے, جس کو بھی چاہیے کانٹیکٹ نمبر دیے جا رہے ہیں, واٹس ایپ گروپس کے لنکس ہیں, آپ لوگ جوائن کریے, وہاں پر آپ لوگوں کو ڈیٹیل اور بھی ملیں گے. اور ورڈ ٹو ورڈ قرآن, تعلیم القرآن میں ورڈ ٹو ورڈ قرآن بھی انکلوڈ ہے, جس میں آپ لوگوں کو بار بار جیسا بول رہے تھے نا کہ عربی میں ترجمہ سیکھنے کے لیے بتا رہے تھے, تو یہ دونوں چیزیں آتے ہیں, تفسیر, ڈیٹیل قرآن اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن, دونوں تعلیم القرآن میں انکلوڈ ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کوئی اور کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو دس از بگ اچیومنٹ فار ڈی اے دیٹ الحمدللہ آج کے اس پلیٹ فارم میں جس کا اتنا اچھا ایکسپلینیشن دیے, اینڈ ویئر یو پیپل ہم لوگ ٹیم لیڈرس ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کو اتنا انفارمیشن اب تک نہیں ملا جو آج ملا. اتنے 4 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, اینڈ اتنا کنٹینٹ آف نالج ان سچ اے کانٹریکٹڈ وے انہوں دیے, یہ سب سے بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے. اینڈ آل دا سسٹرز ہو ہیو ہیئر پریزنٹ اوور ہیئر, آپ سب لوگ جان رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ڈی اے کے بارے میں اتنا سب کچھ سب بول رہے ہیں, سب باتیں ہو رہی ہیں, دس از ہیپننگ بیکاز ڈی اے ہے ہی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ہے نا یو کین فیل دا ایسنس آف لو ود ان ایوری باڈی. تو یہ ایسنس آف لو ہمیں بس جو ہے نا اپنے اندر سے نہیں آیا, یہ آ کے ہمیں ہمارے پر انڈیلا گیا بولتا ہے نا, ویسے تراشے گئے, ہم لوگ انڈیلے گئے, بیکاز ایون وی ور نارمل پیپل ایز دیٹ یو وے, ہم لوگ بھی ایسے ہی ہے نا بس سرسری طور سے ہم لوگ دین کو جانتے تھے, وی ڈidn't know the depth of what we are into, but everything was inbuilt with us from our ustaza itself, جو ایکچولی بولتے ہیں نا she is a queen of honey. تو جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایک چھتا ہوتا ہے جہاں پہ اتنے سارے مدھو مکھیاں مل کے اس کو بناتے ہیں, تو یہاں پہ آلریڈی ہمارے استاذہ کے پاس اتنی مٹھاس ہے, اتنی she has that content of honey within her, جب سب ہمارے اوپر انڈیلے جاتے رہتے ہیں نا تو وہ سویٹنس ہمارے اندر بھی آ رہا ہے نا. الحمدللہ we are able to take this leadership just because of her motivation, just because of her inspiration, because ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں اس حال میں جو سامنے آ کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں نا, we can observe that content within us. And میں آپ کو اپنا ایک لائیو ایگزامپل دوں گی, because I was not even able to sit for the class from past 2 days. اتنی میری شدت سے کمر میں درد تھا, I had literal pain and I was supposed to take an appointment to doctor today. آج مجھے جانے والی تھی وہاں پہ. And then what happened, continuous 3 days سے میں رقیہ بھی کر رہی تھی. اینڈ جیسے ابھی استاذہ بولے نا کرامہ کے بارے میں, اینڈ دین پھر اس کے بارے میں, جادو کے بارے میں. سو فار دس پرٹیکولر کنٹینٹ مور دین اینی میڈیسن وچ کین ورک ٹو یور باڈی, وہاں پہ جو ہے نا آپ کو رقیہ کام کرے گا. دا لو ٹوورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم ہے نا تعلیم القرآن میں آ کے سیکھے. اس سے پہلے ہم لوگ کہیں بھی مدارس میں جاؤ, یہ کنیکشن ہم لوگ کہیں سے بھی نہیں سیکھے. Only the content of love, the connection with Allah Ta'ala made me, the tablet ہے نا وہ جو میرے اندر گیا نا, اس میں بھی کچھ اثر نہیں ہوا. اتنی strong medicines میں لی past 3 days سے, that was not at all working for me. But جو connection, جو دعا اللہ سے میں کی نا اٹھ کے تہجد میں, and the time I asked اللہ کی اللہ آپ کے کلام میں کیا وہ طاقت نہیں جو میں اس آزمائش سے گزر رہی ہوں, تو اللہ just gave me that healing power, and I can sense that healing, and I'm sitting right in front of us class today, writing down the notes. پچھلے 2 دن سے میں لکھ بھی نہیں پا رہی تھی, and today I have that power to write the notes because I'm a live example of DA, being a member of DA, and سچ میں touching the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, the connection with it. جیسے ہمارے استاد ہمیشہ پورے کورس میں بتائے کہ just get connected to DA because she has the aim کہ وہ ہے نا اللہ سبحانہ wa ta'ala سے ہمیں کنیکٹ کرنا. ابھی جو اتنے طہارت کے احکامات پوچھ رہے تھے نا, all that you people keep aside.
because that is not important. यहाँ पे ये चीज important नहीं है. Just आप बैठे वजू बनाइए, अल्लाह ताला के पास है ना, एक 2 रकात नमाज पढ़िए, and then you'll feel that content, you'll feel that essence. आप जानेंगे अराबिक लैंग्वेज को तभी आप समझ पाएंगे ना, because जैसे उस्ताद आप बताए, a message you get, you have in Latin and Spanish and that you don't know, but when you know Arabic, because even I was not knowing the base, बस है ना एक सरसरी तौर पे मैं जानती थी, but when I came to know the depth of Arabic and now I'm a leader of level 4 and अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग end up to 18 जूज कर रहे हैं, and this जूज में हम लोग है ना जब पढ़ रहे हैं कुरान तो एक ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है ना that nobody can, एक एहसास भी बोलते हैं ना, एहसास भी नहीं हो सकता हमारे अंदर. तो just everybody come to us तालीमुल कुरान, and we have so many courses. आपके पास ना रुकिया का कोर्स भी है जो आप लोग चाहे तो, अगर because registrations are not open for तालीमुल कुरान, आप लोग चाहे तो इस तरह के कोर्सेज जैसे सीरत नबी के हैं, फिर रुकिया के हैं, and then you have janaza workshop. You can come all to these courses, join our DA, and then you'll get that essence to learn more towards the day, inshallah ta'ala. So all the best and jazakumullah khairan kathiran. Love you for the sake of Allah Waji for giving such an excellent courses for all of us. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Yes, Jazakallah khair, Lubna. Allahumma jalni khairan mimma yazunnun wa afsali ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Or your words really touched me. May Allah make me the source to connect people to Allah subhanahu wa ta'ala. Always. Amin.